ہم ان 3 مجالس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ باتوں کے اوپر گفتگو ہو جائے اور ڈسکس ہو جائے۔ لہٰذا جو میں نے سرنامہ سخن کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی ہے، وہ ہمارے زمانے کے امام، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حدیث ہے، مشہور ہے، اور یہ توقیع امام زمانہ کا ایک جملہ ہے۔ توقیع یا توقیعات ہم لوگ کم واقف ہیں اس سے، چونکہ ممبروں سے اس کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے۔ توقیع جس میں امام زمانہ نے کسی اپنے نائب کو یا تو خط لکھا ہے یا کسی معتمد عالم دین کو خط لکھا ہے، اور وہ توقیع امام زمانہ کی صورت میں پہچانی جاتی ہے۔ اسی کا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جس میں ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ لی، بے شک میرے لیے، فی ابنتی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ حجت خدا ہے، جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں، جو ہماری ہدایت کا ذمہ دار ہے، جو زمانے کا آخری امام ہے، وہ فرما رہا ہے کہ اِنَّ لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک میرے لیے جناب فاطمہ زہرا نمونہ عمل ہیں اور آئیڈیل ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں، بات کا وزن اس کے کہنے والے یا اس کی شخصیت سے ہوتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے۔ ایک بات کوئی عام انسان کہہ رہا ہے، اس کے اوپر توجہ کم دی جاتی ہے۔ ایک بات ایک محلے کا معزز انسان کہہ رہا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بات ایک شہر کا ذمہ دار کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر زیادہ توجہات ہو جاتی ہیں، اور ایک بات ایک ملک کا سپریم لیڈر اگر کہہ رہا ہو تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بات ایسا شخص کہہ رہا ہے کہ جو صاحب الزمان ہو، جو زمانے کا مالک ہو، جو اس زمین کا مالک ہو، جو اس آسمان کا مالک ہو، جس کی وجہ سے زمین میں سبزے اگ رہے ہوں، جس کی وجہ سے پانی برس رہا ہو، جس کی وجہ سے ہوائیں چل رہی ہوں، اگر وہ کوئی بات کہے تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ لہذا یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ صاحب الزمان کہہ رہا ہے، یعنی جو زمانے کا صاحب ہے، جو زمانے کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی بیٹی میرے لیے نمونہ عمل ہیں اور آئیڈیل۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ آج تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے، اس لیے تھوڑی دیر آپ کو تحمل سے کام لینا پڑے گا کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ اللہ چاہتا تو دوسرے طریقے سے بھی ہماری ہدایت کر سکتا تھا، وہ ہماری ہدایت کرنے پر قادر تھا یا نہیں تھا؟ وہ اجباری طور پر ہماری ہدایت کر سکتا تھا، ہمیں مسلمان بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ راستہ نہیں اپنایا، بلکہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو نمونہ عمل کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر اس دنیا میں بھیجا، تاکہ ہم ان کے اعمال کو دیکھ کر انہی کی طرح اپنے اعمال بھی
کرنے کی کوشش کریں. بھائی آئیڈیل جو آپ کا ہے، اب آج کے زمانے میں نوجوانوں کے آئیڈیل عجیب و غریب ہیں. ہمارے نوجوانوں کے جو آئیڈیل ہیں، کبھی کوئی فلمی ایکٹر ہے، کبھی کوئی کرکٹر ہے، اور کبھی کوئی معروف شخصیت ہے. تو جب اس کو آئیڈیل بناتے ہیں تو اب اسی کی طرح لباس بھی پہننا شروع کر دیتے ہیں، اسی کی طرح ہیئر اسٹائل بھی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے انداز گفتگو بھی ہو جاتا ہے، وہی چال چلن بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسے اپنا آئیڈیل مانا ہے، ہم نے اپنا نمونہ عمل قرار دیا ہے. تو ہم میں اور دیگر لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. الحمدللہ ہمارے پاس آئیڈیل کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ نے 1,24,000 آئیڈیل بھیجے، اور رسول اکرم جیسی ذات بطور آئیڈیل ہمارے پاس بھیجی، اور جس میں 1,24,000 میں جو سب سے پہلی شخصیت ہے وہ ہے جناب آدم، ابو البشر، جن کی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں. ہم سب کے باپ جناب آدم. اب دیکھیے اللہ نے ہدایت کو کتنی امپورٹنس دی ہے اور کتنی اہمیت دی ہے. ہم دے رہے ہوں یا نہ دے رہے ہوں، لیکن اللہ نے ہدایت کو کتنی امپورٹنس اور کتنی اہمیت دی ہے، یہ اللہ کے اس اصول سے آپ سمجھ لیں کہ جب زمین پر کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا تو اللہ نے جناب آدم کو بھیجا کہ جو پہلے ہادی قرار پائے. یعنی اللہ کی سنت اور اللہ کی سیرت یہ ہے کہ وہ ہادی پہلے بھیجتا ہے اور ہدایت پانے والے بعد میں آتے ہیں. یہ کیسے امکان پذیر ہے یہ بات کہ جب دنیا ہدایت پانے والوں سے چھلک رہی ہو اور اس وقت کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو، یہ کیسے امکان پذیر ہے؟ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ ہر زمانے میں خداوند عالم نے کسی نہ کسی ہادی کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس میں سب سے پہلے ہادی جناب آدم ہیں، اور انہیں ہمارا آئیڈیل اور ہمارا نمونہ عمل قرار دے کر بھیجا گیا. کئی ہزار سال جناب آدم نے زندگی کی ہے. اب تو ہماری زندگی بہت شارٹ ہو گئی ہے، بہت چھوٹی ہو گئی ہے. کئی ہزار سال، اور تبلیغ بھی انہوں نے اسی طریقے سے کی. بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا، لیکن تمام کوششوں اور محنتوں اور مشقتوں کے باوجود خود آپ کے گھر میں آپ کے دونوں بیٹوں میں اختلاف ہو گیا، اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. تو اب عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ جناب آدم جو ابو البشر ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن کر آئے، لیکن جب انسان ہدایت نہ لینا چاہے تو بیٹا ہو کر بھی گمراہ ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. دوسری شخصیت جسے اللہ نے ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ عمل اس دنیا میں بنا کر بھیجا ہے، وہ ہیں آدم ثانی، جناب نوح علیہ السلام. جناب نوح علیہ السلام چونکہ انہوں نے گریہ اتنا کیا، عبد الغفار یا عبد الجبار ان کا نام ہے، لیکن گریہ کرنے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا. نوحہ کرنے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا. اور نوحہ کس بات پر؟ نوحہ اپنی قوم کے اوپر، گریہ اپنی قوم کے اوپر. وہ قوم کہ جس کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے ان کے کاندھوں پر رکھی تھی، تمام کوششوں کے باوجود وہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے. اب آپ دیکھ لیجئے ہماری تعداد کتنی ہے اور ہم مجلسوں میں کتنے آتے ہیں.
ہماری تعداد کتنی ہے اور ہم نماز جماعت میں کتنا پہنچتے ہیں؟ ہماری تعداد کتنی ہے اور نماز جمعہ میں ہم کتنا پہنچتے ہیں؟ تو اس وقت بھی تعداد تھی، ایسی بات نہیں تعداد نہیں تھی. جناب نوح تبلیغ کرتے رہے، ان لوگوں کو اللہ کی جانب آنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جناب نوح کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کیا. یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب نوح جب صبح کے وقت تبلیغ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے تھے اور واپس گھر کی جانب آتے تھے تو آپ زخموں سے چور ہوتے تھے، اتنے زخم ہوتے تھے کہ جناب جبرائیل آتے تھے، ان زخموں پہ مرہم لگاتے تھے، ان زخموں کو ٹھیک کرتے تھے. کبھی کبھی پتھروں کے درمیان چھپ جایا کرتے تھے. تبلیغ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. زمانے کا سب سے مشکل کام اگر میری نظر میں ہے اور تمام علماء کی نظر میں ہے تو یہی تبلیغ ہے. کتنے انبیاء کو اسی وحدانیت پروردگار، اسی رسالت پروردگار کے پہنچانے کی وجہ سے شہید کیا گیا ہے. ایک ایک وقت میں 70 انبیاء کا قتل کیا گیا ہے. تو یہ راہ خاردار ہے، لہذا اس راہ پہ چلنا آسان کام نہیں ہے. تو جناب نوح کا عالم یہ ہے. اور جناب نوح نے کتنے سال تبلیغ کی؟ ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. قرآن نے کہا کہ جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی. کتنے سال؟ 950 سال. اتنے سال تبلیغ کی ہے. عمر ان کی زیادہ ہے، تقریباً کسی نے 2000 لکھا ہے، کسی نے 2500، کسی نے 3000 تک بھی لکھا ہے. اتنی آپ کی عمر ہے، لیکن تبلیغی عمر جو ہے وہ 950 سال کی ہے. 950 میں کتنے مسلمان، 950 سال میں کتنے مسلمان ہو جانے چاہیے تھے؟ اگر ایک بھی رکھے روزانہ تو کتنے ہو جانے چاہیے؟ میری میتھ اچھی نہیں ہے لیکن آپ بتا سکتے. 950 سال تبلیغ کے نتیجے میں جناب نوح کی کوششوں سے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی تعداد جو تاریخ میں لکھی ہے وہ ہے 80. تعجب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کہ تبلیغ کتنا مشکل کام ہے؟ 950 سال کی تبلیغ کے بعد 80 لوگ مسلمان ہوئے. اور جناب نوح نے پھر آخرکار بد دعا کی اور اس کے بعد پھر طوفان نوح آیا. اتنی کوششوں کے باوجود یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی. تو یہ ہے جناب نوح کا دور کہ جو لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ کی صورت میں آئے تھے، جو لوگوں کے لیے آئیڈیل بن کر آئے تھے. اور اس کے بعد تیسری شخصیت، میں اولو العزم انبیاء کی بات کر رہا ہوں ورنہ تو بہت سے انبیاء ہیں درمیان میں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے، صاحب شریعت پیغمبر ہیں. آپ نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا کہ ابراہیم اکیلے ایک امت تھے، کان امتن، اکیلے ایک امت قرار پائے جناب ابراہیم. اور جناب ابراہیم کو قرآن نے کہا کہ یہ پہلے مسلمان ہیں. یعنی مسلمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ شد و مد کے ساتھ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کو مسلمان بیان کر رہا ہے. اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے
اپنے مسلمان ہونے کے رتبے کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. مسلمان ہونے کی تو بات چھوڑ دیجئے, اپنے شیعہ ہونے کے رتبے کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی, جناب ابراہیم بھی لوگوں کے لیے نمونے عمل بن کر آئے. لہذا خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم. اللہ نے جناب ابراہیم کو اسوہ حسنہ کے طور پر, نمونے عمل کے طور پر اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ ان سے کچھ سیکھ سکیں, ان کی سیرت پر چل کر عمل کر سکیں. اب اس کے بعد دور آتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا. جناب موسیٰ کہ جو فرعون سے ٹکرائے, جناب ابراہیم نمرود سے ٹکرائے. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہر انبیاء کے زمانے میں تقریباً حزب مخالف موجود ہے. ایک ایسا انسان ضرور موجود ہے کہ جو اللہ کے راستے سے بھٹکانے والا ہے یا خود کو خدا کے سامنے کھڑا کرنے والا ہے, چاہے وہ نمرود ہو, چاہے وہ شداد ہو, چاہے وہ فرعون ہو. لہذا جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون کا مقابلہ کیا. جناب موسیٰ نے تقریباً 40 سال تبلیغ کی ہے, 40 سال, اور تقریباً انہوں نے 150 سال کے لگ بھگ عمر پائی ہے, یا 140 یا 150 سال کے لگ بھگ, 40 سال تبلیغ. فرعون کو بھی دعوت اسلام دی, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنے آپ کو خود خدا کہہ رہا ہو وہ کب کسی کی بات کو قبول کرنے والا ہے. اچھا, ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. فرعون نے تو کہہ دیا تھا, توجہ چاہتا ہوں, فرعون نے تو کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا پروردگار ہوں. کبھی کبھی ہمارے اندر بھی فرعونیت آ جاتی ہے, ہم کہتے نہیں ہیں, بس فرق اتنا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے, ہم سے زیادہ عالم کون ہو سکتا ہے, ہم سے زیادہ متقی و پرہیزگار کون ہو سکتا ہے. تو یہ فرعونیت ہے کہ جو چھپے طور پر ہمارے اندر موجود ہوتی ہے, بس ہم ظاہر نہیں کرتے ہیں. بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے چھپا بھی رکھا ہے. اللہ کا احسان مانیے, اس کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے. اگر وہ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے برملا کر دیتا تو نہ آج میں منبر پر بیٹھتا, نہ آپ یہاں بیٹھتے. ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو چھپایا. وہ ستار العیوب ہے. ایک طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ چھپے رہیں, کوئی نہ جانے, اور دوسری طرف دن بھر اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں نے کیا کیا, فلاں کے بارے میں یہ بات بیان کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے تو خود ہمیں بھی لوگوں کی پردہ پوشی کرنا چاہیے. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے خطا کار ہیں, ہم کتنے زیادہ گنہگار ہیں. دوسروں کے گناہ جلدی نظر آتے ہیں, اپنے گناہ کم نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن ہمارے گناہوں کے ڈھیر ہمارے سامنے رکھے جائیں گے تو تعجب کریں گے, یہ ہمارے گناہ ہیں, یہ ہم نے خطائیں کی ہیں, یہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. کیوں تعجب ہوگا؟ اس لیے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. تو جناب موسیٰ نے 120 سال کی عمر پائی اور انہوں نے تبلیغ دین کی اور ہمارے لیے نمونے عمل قرار پائے. اب
جناب عیسیٰ کا دور آتا ہے، جناب عیسیٰ کے جنہیں ہم مسیح بھی کہتے ہیں اور جن کے پیروکار آج دنیا میں بہت زیادہ ہیں، جن کو ہم مسیحی کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں، جناب عیسیٰ نے جو تبلیغ کی ہے وہ زیادہ تر قرآن مجید میں تقریباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 176 یا 79 آیتیں ہیں کہ جو جناب موسیٰ کے لیے ہیں، کہ جس میں زیادہ تر جناب موسیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جناب عیسیٰ کی توحید خطرے میں پڑ گئی۔ خود انہی کے پیروکاروں نے توحید کو تقسیم کر دیا 3 ٹکڑوں میں، ٹریویٹی کے قائل ہو گئے۔ اور میں اپنے نوجوانوں کے حافظے کے لیے بیان کروں کہ جو عیسائیت میں تحریف ہوئی، یہ تحریف کرنے والا ایک یہودی تھا کہ جس کو ہم پولیس کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں، اس یہودی نے عیسائیت میں آ کے تحریف کی اور اس نے ایک خدا سے 3 خدا بنا دیے، خود خدا، روح القدس اور جناب عیسیٰ، اور اسی کے اوپر مصر رہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب عیسیٰ نے تبلیغ کی اور دوسروں کے لیے نمونے عمل قرار پائے، لیکن لوگ جناب عیسیٰ کی تبلیغ کو تحمل نہ کر سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی دانست میں جناب عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ زندہ ہیں، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر زندہ ہیں۔ ان کو تو یہ معلوم ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ مصلوب ہو گئے، اور ایک عقیدہ اور ہے ان کا جس میں تھوڑے بہت ہم بھی سہیم ہیں۔ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، جو شہادت دی ہے، وہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم عیسائیوں کی مغفرت ہو جائے، تاکہ ہم عیسائی جنت میں چلے جائیں۔ اب ہم کچھ بھی کریں ہمیں جنت میں جانا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب عیسیٰ سولی پہ لٹک چکے ہیں، جناب عیسیٰ نے ہمارے لیے تبلیغ کر دی ہے، جناب عیسیٰ نے ہمارے لیے قربانی پیش کر دی ہے، تو اب ہم کچھ بھی کریں ہمیں جنت میں جانا ہے۔ آج کچھ افراد یہی عقیدہ ہمارے درمیان میں بھی رائج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کا نام لے لیجئے، آپ یہ کام کر لیجئے، آپ جنت کے حقدار ہیں، اس کے بعد آپ جتنے بھی گناہ کریں مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے ہمارے لیے قربانی دے دی۔ اگر ہم نے ان کے اوپر گریہ کر لیا تو ہم جنت کے حقدار ہیں، لیکن عزیزان گرامی، ہر گریہ کرنے والا جنت کا حقدار نہیں ہے، بلکہ جو حدیث کے جملے ہیں، حدیثوں کے جملے ہیں، اس میں ایک جملہ ہے عارفاً بحقہ، گریہ کرنے والا وہ جنت کا حقدار ہوگا کہ جو عارفاً بحقہ ہی ہو، جو ان کے حقوق کو پہچاننے والا ہو۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے سب نے تبلیغ دین کی، توحید پہنچایا، رسالت پہنچائی اور خداوند عالم کے احکام کو پہنچایا، لیکن بہت قربانیاں دینی پڑی۔ آخر میں خداوند عالم نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس دین کو کہ جو جناب آدم لے کے آئے تھے، کون لایا تھا؟ اسلام کوئی نیا دین نہیں تھا، جو جناب آدم لے آئے تھے، جس کی تبلیغ جناب نوح نے کی تھی، جس کی تبلیغ جناب موسیٰ اور عیسیٰ نے کی تھی، جس کی تبلیغ جناب ابراہیم نے کی تھی، جس کی تبلیغ تمام انبیاء اور مرسلین نے کی تھی، وہی دین لے کر ہمارے نبی آئے، اور ہمارے نبی نے
کتنے سال تبلیغ کی؟ جناب نوح نے تو 950 سال تبلیغ کی. اور کتنے مسلمان ہوئے؟ 40 افراد. ہمارے نبی نے 23 سال تبلیغ کی, اور اس 23 سال میں تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ جب آپ آخری حج کر کے واپس پلٹ رہے تھے تو غدیر خم کے میدان میں جب حاجیوں کو تاریخ دانوں نے کاؤنٹ کیا تو ان کی تعداد 1,20,000 اس سے زیادہ بھی بیان کی. یعنی سن 10 ہجری میں 1,20,000 تقریباً مسلمان ہو چکے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو حج کرنے گئے تھے. کتنے ایسے تھے جو حج نہیں کرنے گئے تھے؟ کتنے ایسے تھے کہ جو گھر کے اندر موجود تھے؟ اسی لیے رسول گرامی نے خطبہ غدیر میں یہ فرمایا تھا کہ ہر ایک سننے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اس رسالت کو, علی کی ولایت کو دوسروں تک بھی پہنچائے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد والے. تو اب ہمارے رسول نے جو تبلیغ کی ہے اس کے نتیجے میں اتنے مسلمان ہوئے. تو آپ بتائیے کہاں 950 سال کی تبلیغ, کہاں کئی صدیوں کی تبلیغ, اور کہاں 23 برس کی تبلیغ. اور ہمارے رسول فرماتے ہیں کہ جتنی زیادہ اذیتیں مجھے دی گئیں اتنی زیادہ اذیتیں کسی بھی پیغمبر کو نہیں دی گئیں. کسی بھی پیغمبر کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی ہمارے رسول کو اذیتیں دی گئیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ موفق اور کامیاب ہوئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کی تعداد کو لاکھوں میں پہنچا دیا. اور آج الحمدللہ اتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں کہ پوری دنیا چھلک رہی ہے اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں سے, پوری دنیا چھلک رہی ہے محمد الرسول اللہ کہنے والوں سے. لیکن پھر وہی مسئلہ آیا کہ محمد الرسول اللہ کہنے والے تو بہت آئے لیکن علی ولی اللہ کہنے والے کم ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں حقیقی اسلام کم نظر آتا ہے اور بنام اسلام زیادہ نظر آتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. اور یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک افغانستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں تھے, وہ ہندوستان بھی تقریباً 2 بار آ چکے تھے. سید جمال الدین اسد آبادی, اور اتنی معروف و مشہور شخصیت ہے وہ کہ ایران والے کہتے نہیں ہمارے یہاں والے اسد آباد کے ہیں یہ, اور افغانستان والے کہتے نہیں ہمارے یہاں والے. وہ ہندوستان بھی ہے اور دیگر ممالک کا بھی انہوں نے دورہ کیا, یورپ, امریکہ اور حجاز وغیرہ تمام جگہ گئے, یعنی اسلامی کنٹریز میں بھی گئے اور غیر اسلامی کنٹریز میں بھی گئے. آخر میں جو انہوں نے نتیجہ دیا ہے وہ ہے قابل غور. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسلامی ممالک میں بھی گیا اور میں غیر اسلامی ممالک میں بھی گیا. میں ان ملکوں میں بھی گیا کہ جہاں مسلمان رہتے تھے اور میں ان ملکوں میں بھی گیا کہ جہاں مسلمان نہیں رہتے تھے. میں ان ملکوں میں بھی گیا کہ جہاں اسلامی حکومت تھی اور ان ملکوں میں بھی گیا جہاں اسلامی حکومت نہیں تھی. وہ نتیجتاً کہتے ہیں کہ جب میں اسلامی ملکوں میں گیا تو وہاں مسلمان تو دیکھے لیکن اسلام نہ دیکھا. توجہ چاہتا ہوں. اور جب میں غیر اسلامی ملکوں میں گیا تو
تو وہاں مسلمان تو نہیں دیکھے لیکن اسلام نظر آ گیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو آج مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ایسی تعداد کا فائدہ کیا کہ جب چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر یلغار ہو، دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہو، اور دوسرے مسلمان دوسرے اسلامی ممالک خاموشی کے ساتھ بریانی کھانے میں مشغول ہوں، کھانا کھانے میں مشغول ہوں، اپنی عیاشیوں میں مشغول ہوں، تو ایسے اسلام کا کیا فائدہ، ایسے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ لہذا اسلام وہی کارگر ہے کہ جو علی سے لیا گیا ہے، اسلام وہی حقیقی ہے جو فاطمہ سے لیا گیا ہے. لہذا رسول گرامی نمونے عمل قرار پائے تمام مسلمانوں کے. قرآن یہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول گرامی اسوہ حسنہ ہیں، تمہارے لیے رسول گرامی آئیڈیل بن کر آئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول کی تمام سیرت، رسول کی تمام رفتار و گفتار، رسول کے تمام احکام، رسول کی تمام باتیں قابل عمل ہیں. ہمیں اسی طرح سے عمل کرنا ہے. اب اس میں تفکیک نہیں کر سکتے، اس میں ہم امتیازی سلوک نہیں کر سکتے کہ یہ ہمیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے لیے آسان ہے وہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے. اچھا بعض افراد یہ بھی کہہ دیتے، سن لیجئے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ علی کے راستے پہ چلو، دین کے راستے پر چلو، اسلام کے راستے پر چلو، حسین کے راستے پر چلو، تو کہتے ہیں کہ ارے وہ کہاں اور ہم کہاں. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ وہ کہاں اور ہم کہاں؟ وہ تو معصوم تھے اور ہم غیر معصوم. وہ تمام گناہوں سے پاک تھے اور ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے. وہ علم لدنی کے مالک تھے اور ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں، جاہل ہیں ہم. لہذا وہ کہاں اور ہم کہاں. لیکن جب کسی مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ تم کہاں جاؤ گے مرنے کے بعد، تو کہتا ہے کہ جہاں علی وہاں ہم، جہاں وہ وہاں ہم. یعنی یہاں پر تو چاہتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہوں، اور جنت میں جب جانے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم وہیں رہیں جہاں علی ہیں، ہم وہیں رہیں جہاں حسین ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے. تو اب رسول گرامی ہمارے لیے نمونے عمل قرار پائے. رسول کی سیرت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے. لیکن آپ دیکھیے رسول گرامی نمونے عمل ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن رسول گرامی اس دنیا میں جو مبعوث ہوئے ہیں وہ ایک مرد کی صورت میں مبعوث ہوئے ہیں. مردوں کے لیے کامل طور پر نمونے عمل ہیں، لیکن خواتین کے لیے مکمل طور پر نمونے عمل تو نہیں بن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں اور مردوں میں فرق ہے خلقت کے اعتبار سے. بائی ڈیفالٹ ہے یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. تو اب اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول پوری طریقے سے نمونے عمل بنے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، تو اب اسے انتظام کرنا پڑے گا. اس لیے کہ کل کو کوئی عورت کھڑی ہو کے کہہ دے اے میرے پروردگار میں پردہ اس لیے نہیں کرتی تھی کہ رسول نے پردہ کرنا نہیں سکھایا. ظاہر سی بات ہے مرد کو پردہ نہیں کرنا ہے،
مرد کو مقنا نہیں لگانا ہے، یا پھر دوسرے امور، تو اب کوئی بھی عورت روز قیامت کھڑی ہو کے کہہ سکتی تھی، تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا۔ لہذا اب رسول گرامی کی وہ مشہور حدیث کہ جو صحیح بخاری میں بھی ہے، جو صحیح مسلم میں بھی ہے، اور جو دیگر کتب میں بھی ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارہ جگر، یہی مشہور ترجمہ ہے، لیکن یہاں جگر کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے۔ رسول کل ہے اور فاطمہ جز ہے، بس حدیث کی اتنی ہی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر صحیح بخاری اس کے علاوہ کوئی اور چیز نقل نہ کرتے امام بخاری تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، شہزادی کا مرتبہ یہیں سے ظاہر تھا۔ اب اگر آپ اس کی تحلیل کریں تو آپ دیکھیے کہ رسول گرامی نے شہزادی کو اپنا جز بیان کیا ہے۔ اب جز اور کل کو اگر سمجھنا ہے تو ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ جز اور کل، آپ نے ایک شربت بنایا، بہترین شربت بنایا آپ نے، اس میں ڈرائی فروٹ بھی ڈالا، اس میں برف بھی ڈالا، اس میں تمام چیزیں آپ نے مکس کی تاکہ زیادہ ٹیسٹی ہو جائے، اور مجمع وہیں جاتا ہے جہاں ٹیسٹی کھانا مل رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو اب اس میں سے آپ نے ایک گلاس شربت نکالا، بنایا ہوا تھا زیادہ، نکالا ایک گلاس۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو بڑے سے ظرف میں رکھا ہوا ہے شربت اور یہ جو گلاس میں سے رکھا ہوا، گلاس میں ہے شربت، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بھائی ٹیسٹ وہی ہے جو اس کا ہے، وہ ٹھنڈا ہے تو یہ بھی ٹھنڈا ہے، وہ گرم ہے تو یہ بھی گرم ہے، وہ میٹھا ہے تو یہ بھی میٹھا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہیں گے فرق بس کل اور جز کا ہے، وہ کل ہے اور یہ جز ہے۔ بس اگر اس حدیث کو سمجھنا ہے تو اسی مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے کہ اگر رسول گرامی نے فرمایا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسالت کے حوالے سے رسول میں اور فاطمہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ فرق بس کل اور جز کا ہے۔ اگر رسول نور ہے تو فاطمہ بھی نور ہے، اگر رسول عالم ہے تو فاطمہ بھی عالمہ ہے، اگر رسول محدث ہیں تو فاطمہ بھی محدثہ ہیں، اگر رسول طاہر ہیں تو فاطمہ بھی طاہرہ ہیں، اگر رسول کے اندر تمام کوالٹیز موجود ہیں کہ جو ہونی چاہیے ایک نبی کے اندر، تو فاطمہ کے اندر بھی وہ تمام کوالٹیز موجود ہیں کہ جو ایک رہبر کے اندر ہونی چاہیے، ایک معصومہ کے اندر ہونی چاہیے۔ رسول معصوم ہے تو فاطمہ بھی معصومہ ہے۔ تو اب چونکہ رسالت کو مکمل کرنا تھا لہذا فاطمہ کو بھیجا، کس لیے؟ تاکہ رسول کی رسالت کمپلیٹ ہو جائے اور رسول اسوہ کامل بن سکے مسلمانوں کا۔ اب اگر کوئی رسول سے فاطمہ کو الگ کر کے دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسالت رسول کو مکمل نہیں سمجھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ فاطمہ کو الگ کر کے نہ دیکھو رسول سے، اگر الگ کر دیا تو پھر رسالت رسول کے اوپر حرف آ جائے گا، پھر دین کامل کہاں سے ہوگا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے دین کے مکمل ہونے کی سند غدیر خم کے میدان میں دی۔
الیوم اکملت لکم دینکم، اور دین اسی وقت مکمل ہوگا کہ جب تمام چیزیں پہنچائی جا چکی ہوں، تمام احکامات پہنچائے جا چکے ہیں۔ اب آئیے، ہمارے ائمہ، یہ ہمارے اوپر حجت ہے، ہمارے اوپر حجت ہے۔ لہذا چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ نحن حجج اللہ علی الخلق وفاطمۃ حجت علینا، ہم تمام حجت تمام لوگوں کے اوپر حجت ہیں، تمام مخلوقات کے اوپر حجت ہیں، اور فاطمہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ فاطمہ کا مقام سمجھا، فاطمہ کا مرتبہ سمجھا۔ فاطمہ نہ ہوتی تو نہ رسالت ہوتی نہ امامت ہوتی، فاطمہ نہ ہوتی تو نہ رسالت ہوتی نہ امامت ہوتی، فاطمہ نہ ہوتی تو نہ دین ہوتا نہ اسلام ہوتا۔ یہ فاطمہ کی قربانیاں ہیں۔ ہم تمام مخلوقات کے اوپر حجت ہیں اور فاطمہ ہمارے لیے حجت قرار پائی ہیں۔ اب امام زمانہ کی اس حدیث کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنت رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ فاطمہ کہ جن کی عبادت کا عالم یہ تھا، بس ایک سیرت بیان کر کے ربط مسائب ہے۔ اب آج سے یہیں سے میں سیرت فاطمہ کا آغاز کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ 2 دنوں تک جاری رہے گا۔ آج تمہیدی گفتگو تھی، اس لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، کل سے انشاءاللہ مسلسل ہے۔ سیرت سیدہ ایک خاتون کے لیے عبادت کرنا بہت مشکل کام ہے کہ نہیں؟ بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی بچوں کی پرورش کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی وقت کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور ایک مسئلہ کہ جو خدا نے خواتین کے اندر رکھا ہے وہ ہر مہینے کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے مکمل طور پر عبادت نہیں کر سکتی ہیں۔ لیکن ہماری شہزادی وہ ہیں کہ جو آیے تطہیر کی مالک ہیں، جو تمام رجس سے پاک ہیں۔ ہماری شہزادی کا ایک لقب ہے طاہرہ، ایک لقب ہے بتول، کہ جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ شہزادی ان تمام خبائث سے پاک تھیں کہ جو خبائث عام طور سے عورتوں کے یہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو شہزادی کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ شہزادی کے پاس فیملی نہیں ہے، بچے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو بہت سے وسائل ہیں، واشنگ مشین ہے کپڑے دھلنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، لکڑیاں پھونکنی نہیں پڑتی ہیں۔ ہمارے بچپنے میں تو ایسا تھا، لیکن اب تو ہر گھر میں آپ کو گیس چولہا مل جائے گا، تو اب تو فیسلٹیز زیادہ ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ معاشرے میں وہ خواتین کہ جو پہلے ہمارے وقت میں عبادات زیادہ کیا کرتی تھیں، دیدار زیادہ ہوا کرتی تھیں، آج کے زمانے میں اس کا ریشو کم ہو گیا، جبکہ فیسلٹیز زیادہ ہو گئیں۔ شہزادی کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ اور ایک بار جب شہزادی نے مطالبہ کیا تھا رسول اکرم سے، تسبیح جناب فاطمہ زہرا تو پڑھتے ہی ہیں آپ، تو کیا رسول گرامی سے خادمہ کا مطالبہ کیا تھا، تو رسول گرامی نے تسبیح زہرا کی تعلیم دی تھی۔ تو اب آپ کی عبادتوں کا عالم کیا ہے؟ آپ گھر میں کھانا بھی بنا رہی ہیں، گھر میں تمام امور بھی انجام دے رہی ہیں، بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہیں، بچوں کو نہلانا دھلانا بھی کر رہی ہیں، تمام چیزیں کر رہی ہیں۔ لیکن آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کروں، ہمارے دوسرے امام، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ
صبح سے لے کر شام تک مسلسل ذکر الہی کیا کرتی تھی، مسلسل عبادت میں مشغول رہتی تھی. اور حسن بصری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شہزادی اتنی عبادت کیا کرتی تھی، اتنا زیادہ مصلی عبادت پر کھڑی رہا کرتی تھی کہ آپ کے پیروں میں کھڑے ہونے کی وجہ سے ورم آ جاتا تھا. ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ ہم مرد ہو کے اتنی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، شہزادی صنف نازک ہو کر اتنی عبادت کر رہی ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا. لہذا ایک روایت بحار الانوار سے اسی سلسلے میں ہے، نقل کروں کہ جب شہزادی مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھیں تو شہزادی کے جسم سے نور جو ساطع ہوتا تھا، وہ نور آسمانوں میں اسی طریقے سے چمکتا تھا کہ جیسے یہاں پر ستارے اور چاند و سورج چمکا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ ہے شہزادی کا رتبہ. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آپ کچھ باتیں اور عرض کروں گا. رسول گرامی جناب جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول گرامی گھر کے اندر داخل ہوئے. خواتین ہماری سنیں، ہماری مائیں بہنیں سنیں کہ آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، ہمارے شوہر کی آمدنی کم ہے، لہذا ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ہمیشہ گلہ رہتا ہے، ہمیشہ شکوہ رہتا ہے. شہزادی کی سیرت تو دیکھیے. رسول گرامی گھر کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ شہزادی چکی چلا رہی ہیں. ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، دوسرے ہاتھ میں امام حسن ہے جنہیں دودھ پلا رہی ہیں، زبان پر ذکر الہی ہے، اور آپ نے اونٹ کی کھال کا معمولی لباس پہنا ہوا ہے. لیکن شہزادی یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرا بابا خاتم المرسلین ہے، میرا باپ مدینے کا حاکم ہے. شہزادی اسی میں خوش ہے. عزیزو، ایسی بیوی کہ جس نے ہمیں دین سکھایا، اسلام سکھایا، جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، وہ بیوی اس کے اوپر کتنے مصائب ڈھائے گئے کہ شہزادی کو یہ کہنا پڑا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اے میرے بابا، آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ مصائب دن کے اوپر پڑتے، دن کے اجالوں کے اوپر پڑتے، تو وہ دن کے اجالے تاریکی شب میں تبدیل ہو جاتے. اتنے مصائب ہیں زہرا کے. زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. شہزادی صاحب فراش ہیں، مسلسل بستر پر ہیں، اور تاریخوں نے یہاں تک لکھا کہ آپ کروٹ بھی نہیں لے پاتی تھی. امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شب کے ایک گوشے میں، کہ جب شب زیادہ گزر گئی تھی، میں نے دیکھا کہ شہزادی دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی. امام حسن نے پوچھا، اماں جان آپ اس طرح سے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو فرمایا، بیٹا زخم کی تکلیف اتنی زیادہ ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ سانس بھی لینا دوبھر ہے میرا، سانس بھی نہیں لے پا رہی، کروٹ بھی نہیں بدل پا رہی ہوں. عزیزو، وہ شہزادی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کی ہدایت کر رہی ہے. آج اس ایام فاطمیہ کے برکت سے
بہت سے لوگ اسلام حقہ کو اپنا رہے ہیں، دین حقہ کو اپنا رہے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آیت اللہ محمد ہادی میلانی میلان کے رہنے والے تھے، تقریباً 50-55 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کے دفتر میں، مشہد میں رہتے تھے، اپنے وقت کے مرجع تقلید تھے، بہت بڑے مجتہد تھے۔ ان کے دفتر میں جرمنی کا ایک جوڑا آیا جس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھوں پر اسلام لانا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تم کیوں مسلمان ہونا چاہ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بچی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہے، یہ یوں ہی نہیں پیروں پر کھڑی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثے کا شکار ہو گئی، اور ہڈیاں جو ٹوٹی تو پھر کوئی بھی ڈاکٹر اس بات پر قادر نہیں تھا کہ ان ہڈیوں کو جوڑ سکے۔ ہم بہت پیسے والے تھے، ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، ہم بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں گئے، ہر ملک میں گئے، اپنا پلین بک کیا، ہم گئے، لیکن سب نے انکار کیا۔ آخر کار ہم مایوس ہو گئے، اپنے گھر میں لے آئے، اور میری بچی ایک کمرے میں لیٹی رہتی تھی، اور وہ بھی کروٹ نہیں بدل پا رہی تھی، اس لیے کہ اس کا پہلو شکستہ تھا۔ کہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک ایرانی خاتون تھی کہ جو سادات میں سے تھی، اس نے جب میری بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگی کہ اگر آپ کی بیٹی کو میں کوئی ڈاکٹر کا پتہ بتاؤں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ کہا بالکل قبول کریں گے۔ اس کی بیٹی کے پاس آئی اور کہنے لگی دیکھو تم نے تمام علاج کروا لیے، اب میں ایک ڈاکٹر کا پتہ بتاتی ہوں۔ تو اس کی بیٹی نے کہا تم کوئی بھی ڈاکٹر ہو، اس کو کتنی بھی رقم چاہیے، ہم اپنی پوری دولت دینے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ہمیں اس ڈاکٹر کا پتہ بتا دو۔ کہا وہ تمہاری دولت کی محتاج نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا کو رزق بانٹتی ہے۔ کہا وہ کون ڈاکٹر ہے؟ کہا میں سادات گھر آنے سے ہوں، میرا تعلق جس سے ہے اس بیوی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اس کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس پہلو شکستہ بیوی کو بلاؤ۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا تمہیں ایک جملہ کہنا پڑے گا، یا فاطمہ اغیثینی، اے فاطمہ ہماری مدد کیجئے۔ اب اس نے اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں یہ جملہ دہرانا شروع کیا، اور خود وہ خاتون باہر آئی، ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا، اے میرے پروردگار آج اگر یہ بیٹی شفایاب نہ ہوئی، آج اگر یہ بچی شفایاب نہ ہوئی تو میری عزت تار تار ہو جائے گی۔ ادھر یہ دعا کرنے لگی، ادھر وہ جملہ دہرانے لگی۔ اتنے میں ماں باپ نے کہا کہ ہم نے محسوس کیا کہ ہماری بیٹی گھر سے، اس کمرے سے، اس حجرے سے نکلی کہ جس میں وہ کروٹ بھی نہیں بدل پا رہی تھی، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی اے بابا، اے مادر گرامی ہمیں شفا مل گئی ہے۔ کہا یہ کیسے ممکن ہوا؟ تمہیں تو ہم نے کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں دکھایا۔ ارے کہا ایک ڈاکٹر ہے کہ جس کا نام فاطمہ ہے، جب ہم نے اسے اپنی مدد کے لیے پکارا تو ایک مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ ایک بی بی آئی ہے، اس نے مجھے سہارا دیا ہے۔ کہا تم جس تکلیف میں مبتلا ہو اسی تکلیف میں میری شہادت واقع ہوئی، اٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ وہ اٹھ گئی تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ شہزادی وہ ہے کہ جو اپنی شہادت کے بعد بھی
ہدایت کر رہی ہیں اور اپنے غم کو لوگوں تک پہنچا رہی ہیں. ہاں عزیزو، میں ایک عالم دین کا قول نقل کر رہا ہوں، آیت اللہ وحید خراسانی، کہ جن کی وجہ سے آج یہ ایام فاطمیہ برگزار ہو رہے ہیں. ہمارے ہندوستان میں اتنی تعداد میں ایام فاطمیہ نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنی کوششیں کی. آج قریے قریے میں، گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، شہر کے ہر گوشے میں ایام فاطمیہ کی مجلسیں برگزار ہو رہی ہیں. ان کا ایک جملہ نقل کروں گا. ہاں عزیزو، وہ فرماتے ہیں کہ وہ علی کہ جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو فاتح خیبر ہے، جو فاتح خندق ہے، وہ علی کہ جس نے تمام جنگوں کو فتح کیا، وہ علی کہ جو کبھی بھی کسی پہلوان سے نہ ڈرا، وہ علی کہ جب اس کے سامنے یہ کہا گیا کہ اے علی فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ علی کا عالم یہ تھا فسقط علی وجہی. علی نے جب یہ جملہ سنا کہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو علی منہ کے بل زمین پر گرے. علی سے سنبھلا نہ گیا، علی کو غش آ گیا. وہ علی کہ جس نے تمام جنگوں کو فتح کیا لیکن فاطمہ کی شہادت کی خبر برداشت نہ کر سکے. ہاں عزیزو، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے. ارے ایک فاطمہ ہے اور ایک فاطمہ کی بیٹی ہے، اپنے بھائی کو چند قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے. ذرا اندازہ کیجئے کہ اس فاطمہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، تجھے جناب فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہے. پروردگارہ اس دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار، ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بالخصوص سیریا میں جناب زینب اور جناب سکینہ کے روزے کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو سب سے بڑی دعا ہے، پروردگارہ جنت البقیع میں جناب سیدہ کا روزہ تعمیر فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہمارے درمیان میں جو بیمار انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ ہمارے درمیان میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگارہ اس دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ فرما، تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. بالخصوص امریکہ، اسرائیل، ان کے ہم نواؤں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ تمام مظلوموں کی مدد فرما. پروردگارہ رہبر انقلاب اور جناب سیستانی کی مدد فرما اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.